تو صحابہ کرام و اہل بیت اعظام کی مثالیں سابقہ نبیوں کی آسمانی کتابوں میں بھی تھی۔ اب وہ ایک دوسرے سے کہتے تھے کہ یار تمہیں تو پتہ تھا کہ جناب توریت بھی بعض لوگ پڑھتے ہیں، کیا لکھا ہے؟ اب تم جو ان کو بتا رہے ہو تو ان کے بتانے کا مطلب تو یہ ہے کہ یہ کل قیامت کے دن کہیں گے کہ انہوں نے ہمیں بتایا تھا، تم تو یار ہمیں پھنسواؤ گے قیامت کے دن، تو ان کو نہ بتایا تھا۔ یعنی ان کے نظریے اور عقیدے کے مطابق اللہ کو کوئی پتہ نہیں تھا، بتاتے تو تب تو پتہ چلتا ورنہ نہ چلتا، حالانکہ اللہ تو علیم بذات الصدور ہے۔ اگلی آیت اولا یعلمون، کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ جو کچھ تم چھپاتے اور جو کچھ ظاہر کرتے اللہ کو سب معلوم۔ اللہ دل میں جو ہے وہ جانتا ہے، زبان پر ہے وہ بھی جانتا ہے، جو سوچ رہے ہو وہ بھی جانتا ہے، اور جو زبان سے کہنے کے لیے سوچ رہے ہو وہ بھی جانتا ہے، اور جو زبان سے جاری ہے بات وہ بھی جانتا ہے کہ اس کا انجام کیا ہے۔ علام الغیوب ہے، ستار العیوب ہے، غفار الذنوب ہے، اور کن فیکون کا مالک ہے، علیم بذات الصدور ہے۔ اگلی آیت یہ جی یہودیوں کے کل اس وقت جو مورخین نے اور مفسرین نے لکھا ہے، اس وقت 5 گروہ تھے۔ یہ جو ہمارے ہاں کہہ دیا جاتا ہے نا جی مسلمانوں میں دھڑے بندی ہے، گروہ ہے، باقی تو کہیں نہیں ہے جی، کسی مذہب میں نہیں ہے، ہر مذہب میں ہے۔ اب یہ قادیانی ہے تو اس کا میں پڑھ رہا تھا 2 بڑے گروہ 2 ہیں، باقی 6 اور بھی ہیں چھوٹے چھوٹے، آپ اسے گروپ بھی کہہ سکتے۔ اور ایک قادیانی سے بڑا عرصہ ہوا ہماری بات ہوئی، یہ ابن امیر شریعت سید عطاء المحسن شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور اس مضمون کے سپیشلسٹ تو تھے مولانا محمد حیات صاحب کھوسہ، یعنی جن کو ہم نے دیکھا، حضرت مولانا محمد علی جلندری، پھر محمد حیات کھوسہ صاحب، پھر یہ شاہ برادران بھی۔ تو کھوکھر جو اس وقت قادیانیوں کا بڑا تھا تو وہ آتا تھا بحث کرنے کے لیے۔ یہ ہمارے ہاں اب بھی ہے کہ بہت سارے لوگ آتے ہیں وہ بحث کرتے ہیں، آپ لوگ تو دیکھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، آپ کو تو اتنا ہی پتہ ہے نا جی، دیکھو جی وہ فلاں شیعہ تھا اس سے بات ہو رہی ہے، تو بات ایسے ہو جاتی ہے۔ تو تبلیغ کے کئی طریقے ہیں، یوں سمجھ لو یہ تبلیغ کا خفیہ طریقہ ہے، جس سے ان کے بڑے بڑے علماء کو دلائل کی دنیا میں مجبور کر دیا جائے کہ تم غلط ہو۔ تو وہ ذرا اس پر آپ غور کریں گے، وہ جو آتا تھا وہ خاتم النبیین، اس کا ترجمہ اپنی مرضی کا کرتا تھا، جبکہ دنیا بھر کے تمام علماء کرام، مفتیان اعظام و مشائخ اعظام و عربی گرامر جاننے والے عربی دان، سب کے نزدیک یہی ترجمہ ہے کہ اللہ کے نبی، نبیوں کے سلسلے کے آخری نبی ہیں، ان کے بعد پھر قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو وہ کہتا تھا کہ اس آخری نبی سے مراد بقول اس بدبخت کی یہ ہمارا نبی ہے، یعنی وہ مرزا۔ اب یہاں آ کر وہ پھنس جاتا۔ اچھا، اب یہ بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ ایک عالم آدمی اپنے علم کے مطابق جواب دیتا ہے، اب یہ آگے جو ہے اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کی تعلیم کتنی ہے مذہبی۔ اب وہ عالمانہ جواب دے 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 کے تھک جاتے، لیکن وہ نہ مانتا۔ یہ بھی ان میں ایک وہ شرارت ہوتی ہے بد مذہب لوگوں میں، مانتے ہی نہیں۔ تو میں نے بعد میں بڑے عرصے بعد شاہ صاحب سے کہا جی بات یہ ہے
کہ آپ عالم و فاضل آدمی ہیں، اتنے بڑے باپ کے بیٹے ہیں، آپ جو گفتگو کرتے ہیں وہ عالمانہ ہوتی ہے، اور کبھی ایسے لوگوں کو جواب الزامی بھی دیا کرتے ہیں۔ اب یہ عام تو مولویوں کو نہیں پتہ کہ جب بد مذہب سے بات کی جاتی ہے تو کم سے کم آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ 3 طرح کے جواب ہوتے ہیں۔ ایک جواب ہے اخلاقی، اخلاق کے اندر جو بات ہے اس میں۔ ایک جواب جو ہے وہ علمی تحقیقی آپ جسے کہتے ہیں، اور ایک جواب ہے الزامی۔ قرآن میں ان سارے جوابات کا ذکر ہے کہ کب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نہیں تھا یار یہ کیا بات ہے، وہ اپنی ڈینگے مار رہا تھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اگر تم واقعی اللہ ہو تو سورج جو نکلتا ہے مشرق سے نکلتا ہے مغرب کی طرف غروب ہوتا ہے، تو آپ مغرب سے نکال کے دکھا دیں۔ تو یہ ہوتا ہے الزامی جواب، جس کو ہماری زبان میں کہا جاتا ہے منہ توڑ جواب۔ سوال یہ ہے کہ اگر قادیانی یہ کہتے ہیں کہ خاتم النبیین کا یہی ترجمہ ہے تو کیا یہ بتانا پسند کریں گے کہ خاتم النبیین میں اگر ان بدبختوں کا بقول ان کے مان لیا جائے یہ نبی ہیں، تو پھر کیا اس نبی کے بعد کوئی اور بدبخت نبوت کا دعویٰ کرے تو جو یہ معنی کر رہے ہیں کیا یہی معنی اگر وہ کر دے تو پھر یہ قبول ہوگا؟ آپ کو بات سمجھ میں آئیے؟ تو نہیں ہوگا۔ تو ترجمہ اس کو کہتے ہیں معنوی تعریف، لفظی تعریف بھی ہوتی ہے، تو قرآن میں وہ تو کوئی کر نہیں سکتا، تو معنوی تعریف کرتے ہیں، ترجمہ اپنی مرضی کا کرتے ہیں۔ 5 گروہ تھے جی۔ پہلا گروہ احبار و رہبان کا، بڑے لوگ جو سونا چاندی جمع کرنے والے یہ وہ۔ دوسرا گروہ جی یعنی یہودیوں کے درویشوں کا احبار و رہبان، جو سمجھ بوجھ کر تورات میں تعریف کرتے تھے، جانتے تھے تعریف جان بوجھ کے کرتے تھے، پتہ تھا کہ سجدہ غیر اللہ کو حرام ہے پھر بھی کرواتے تھے، پتہ تو تھا۔ دوسرا گروہ تھا جی منافقین، یہودیوں کے منافقین کا، مسلمانوں کے ساتھ ملتے تو مسلمان، یہودیوں کے ساتھ ملتے تو یہودی، اور کسی کے ساتھ ملتے تو اس کے ہو جاتے۔ تیسرا گروہ تھا جی ان پڑھ جہلا کا تھا، جو مولویوں اور پیروں کی بتائی ہوئی باتوں پر ایمان رکھتے تھے، خود تو پڑھے ہوئے نہیں تھے، جو مولوی کہہ دیتا ہے یا جو ان کا پیر کہہ دیتا ہے وہ کہتے ہیں یہ سچا ہے۔ پیر نے جو کہا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا ہے، اور جب ایک وہ فرشتہ آیا تھا اور آ کر کہا کہ فلاں فلاں کی روح جو ہے فلاں تھیلے میں ہے، وہ دیکھو لے کر جا رہا ہے، تو پیچھے سے اڑا شیخ عبد القادر جیلانی اور اس نے تھیلا ہی کھینچ لیا، کھینچ کے الٹا دیا تو سارے روح نکل گئے۔ یہ کوئی باتیں ہیں ماننے والی؟ ملائک نظر آتے ہیں، فرشتے نظر آتے ہیں، تو پیر صاحب کی جو اپنی روح نکلی تھی پھر وہ واپس آ گئی؟ بھئی اس کا اختیار اللہ کو ہے، سیدھی سیدھی بات ہے بس۔ تو ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو صرف اور بڑے دھڑلے سے کہتے ہیں جی پاکستان پیروں نے بنایا ہے، مولویوں نے نہیں بنایا، مولوی کہتے ہیں جی نہیں ہم نے بنایا، انہوں نے نہیں بنایا۔ یہ بھی ایک دوسرے میں تفریق پیدا کرنے کی باتیں ہیں۔ بس اللہ کو منظور تھا، بزرگوں نے محنت کی، کوشش کی، قربانیاں دی، بن گئے۔ اچھا جی چوتھا بھی گروہ ایک یہودیوں کا ہے جو تحریری طور پر تورات کی تعریف کرتے تھے، جہاں مطلب کی بات ہوئی وہاں کانٹا لگایا، ہاتھ سے تھا نا، اور جو لکھنا تھا وہاں لکھ دی۔ یہی تو بیماریاں چلی آ رہی ہیں، شروع سے یہودی بھی کرتے تھے، یہودیوں نسل بھی کرتے ہیں، آج تک کرتے آ رہے ہیں، آپ کی کتابوں میں تعریف کرتے آ رہے ہیں۔ قادیانیوں نے بخاری شریف کے نسخے میں ایک لفظ تھا موسیٰ، اس کو کاٹ کر عیسیٰ لکھا اور 10 لاکھ نسخے چھاپ دیے اور مفت میں بانٹ دیے۔ بخاری شریف اچھی بھلی موٹی کتاب ہے،
اب اس سے گمراہی پھیلتی گئی. اب لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب آپ یہ کام نہیں کرتے. تو کوئی مولوی جو پڑھا لکھا تھا، جس کو کوئی بات یاد تھی، اس نے دیکھا تو اس نے کہا یار یہ تو غلط ہے. پھر اس نے اگلے کو کہا، دوسرے کو کہا، تیسرے کو کہا، چوتھے کو کہا. تو جتنے تک 5-10 آدمیوں تک یہ بات پہنچی، اس وقت تک تو وہ بات ان کی بہت دور جا چکی تھی. جیسے آج کل میڈیا. تو ان چیزوں پر بھی آپ کی نظر ہونی چاہیے. 5واں گروہ تھا جی صاحبزادگان کا، اور وہ کہتے تھے ہمارے آباء و اجداد جو ہے نا جی، ہمیں ان پر ناز ہے. ساڈے پیو نے بڑیاں نیکیاں کیتیاں سن جی، ستارے آسمان تو تھلے آ جاندے تھے. وہ دیکھو جی ہمارے دادا کی یہ کرامت، پردادا کی یہ کرامت. تو جناب تمہارے دادا پردادا کی کرامتوں کا تعلق اس وقت تھا جب وہ زندہ تھے. ان سے ان کے بارے میں اللہ حساب و کتاب کرے گا، تم سے تمہارے بارے میں اللہ حساب و کتاب